خدا تلک اگر دامن ان کا تھام لیجئے، جانا ہے خدا تلک اگر دامن ان کا تھام لیجئے، نماز ہو گئی قضا، بولے علی سے پیار مصطفیٰ، جب نماز ہو گئی قضا، بولے علی سے پیار مصطفیٰ، آفتاب لوٹ آئے گا، آفتاب لوٹ آئے گا، تھوڑا انتظار کیجئے، آفتاب لوٹ آئے گا، تھوڑا انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ ہمارے میلادیوں کی زبانی نعت و منقبت سن رہے ہیں، اور یہ آج کا جو پروگرام ہے ایک ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جس بچے کا انتقال ہوا، اچھا ہاں، جن کا بھی انتقال ہوا اللہ رب العزت پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور رمضان مبارک کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت رمضان میں صاحب ایمان اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور پر نور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو انسان جمعے کے دن انتقال ہوتا ہے، جس کا انتقال ہو جمعے کے دن یا رمضان المبارک میں، تو اس کو اللہ رب العزت قبر کے سوالات جو نکیرین کے سوالات ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے، اور قبر کی منزل سب سے پہلی جو منزل ہے انسان کی وہ قبر ہی کی ہے۔ اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی میدان محشر کی منزل آسان ہے، اور جب میدان محشر کی منزل آسان ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں کہ انشاءاللہ جنتی ہے جو رمضان میں مرنے والے لیکن صاحب ایمان ہو۔ ایسا نہیں کہ غیر ایمان والے بھی مرتے ہیں رمضان میں، ایسا نہیں کہ رمضان میں مرنے والے سبھی جنتی ہیں، کیونکہ غیر کا مطلب سمجھ گئے آپ، کافر بھی مرتے ہیں، مشرکین مرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا مومن بھائی اگر دنیا سے جائے اور صاحب ایمان اگر دنیا سے چلا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ تو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ درودوں کی شمع لبوں پر سجاؤ، اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں، درودوں کی شمع۔ بات ہے یا نہیں ہے؟ ارے لب کھول کر کے یا رسول اللہ، ابھی زبان کھلی رہی ہے، میں شعر بعد میں پڑھوں گا، پہلے وہ دوسرے کلام کے شعر پڑھتا ہوں دو۔ اب عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہے تو حقیقت میں نبی کا عشق دل میں بسا لے۔ حقیقت کی بات یہ ہے اگر دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو، لیکن میرا یقین ہے اگر نبی کے عشق کی
रोशा नूर बन जाएगी। इसीलिए तो पहले 2 शेर पढ़ रहा हूं। पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, तुम ही बतला ओ खुदा के ये खुदाई क्या है, तुम्हें बतला ओ खुदा के। और मेरा शेर पढ़ने का जो मतलब है वो इस शेर में मुलाहिजा फरमाए। देख लेने दो नकीरा मुझे जी भर के उन्हें, बात है या नहीं हजरत? हकीकत में नबी का गुलाम जब जाता है तो नबी के चेहरे की जियारत होती है, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। इसलिए गुलामाने रसूल कह रहा है देख लेने दो नकीरा मुझे जी भर के उन्हें, मर के पहुंचा हो यहाँ इतनी भी जल्दी क्या है, मर के पहुंचा हो यहाँ इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें बतला ओ खुदा के। अब बात दरूद पाक की, जब दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह, परवरदिगार आलम खातून जन्नत की पाक चादर का वास्ता मौला, तो हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। शेर मुलाहिजा फरमाए। दरूद की शम्मा दरूद की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं, उठो सुन्निया अपने दामन को भर लो, मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं, उठो सुन्निया अपने। और शेर मुलाहिजा फरमाए। जरा बढ़ के सवाल अलाया मोहम्मद, ये जलसा सजाओ हुजूर आ रहे हैं, दिलो जान उनके कर दो हवाले, नजर को बिछाओ हुजूर आ रहे हैं, दिलो जान उनके। और एक शेर और मुलाहिजा फरमाए। आशिक रसूल लिखा है, हिरन कैद मेरे, कैसा मुकद्दर है, ये मोहब्बत की बात तो है। हकीकत में हिरन कैद में फंसी, लेकिन मुकद्दर पर कुर्बान जाइए, छुड़ाने दोनों आलम के ताजदार आ रहे हैं। ये मुकद्दर की तो बात है, इसलिए तो लिख दिया है। हिरन कैद मेरे कैठला रही थे, ये कह के बच्चों को बल खा रहे थे, मेरे प्यार बच्चा जरा मुस्कुराओ कि हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चा।
درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی زندگی میں بار بار یہ مہینہ نصیب فرمائے، کیونکہ آج 29واں رمضان ہے، معلوم نہیں زندگی میں اگلے سال کس نے دیکھا رمضان، ہے نا، کس کی زندگی میں آئے اور کس کی میں نہیں آئے، کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ رمضان تو 1 سال بعد آئے گا، لیکن ایک پل کا بھی معلوم نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور ایک جھوکے میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور زندگی ایک شوق نیند کی طرح بیت گئی، جیسے کوئی جھونکا گلشن سے گزر جاتا ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے، ہم اسیر آرزو ہیں دل بہلنے کے لیے، رات دن کی گردشیں ہیں عمر ڈھلنے کے لیے، اور زندگی پچھلا پہر ہے رات کا ہے کم نظر، یہ اندھیرا ہو رہا ہے دن نکلنے کے لیے، یہ اندھیرا ہو رہا ہے دن نکلنے کے لیے۔ آج ہمارے اور آپ کی جو شب و روز گزر رہے ہیں، یہ زندگی کے لمحات میں سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ 1 منٹ بھی اگر گزرا تو وہ زندگی کا 1 منٹ کم ہوتا جا رہا ہے، جو دن جو رات گزرتی ہے وہ زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج اگر کسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ یار نماز پڑھ لو، تو کہتا ہے کہ یار ابھی عمر کیا ہے، ابھی ہماری عمر کیا ہے، پڑھ لیں گے بہت بڑی، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی کیا ہے۔ کوئی کسی کا کوئی معلوم ہے جوانی مکمل دیکھنے ملے یا نہ ملے، یا بڑھاپے تک کوئی پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی معلوم نہیں۔ اس لیے اگر یہ روزے ہمارے درمیان میں آئے ہیں تو اب کچھ لوگ تو اس خوشی میں ہے یار کل کو عید منائیں گے، لیکن معلوم ہے عید کس کے لیے ہے؟ عید تو یار اسی کے لیے جس کے روزے اور نمازیں اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گئے تو اسی کی عید ہے، ورنہ اس کے لیے تو وعید ہے۔ جس کی روزے اور نمازیں قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی عید نہیں ہے، اس کے لیے تو وعید ہے۔ اسے تو توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری روزے نمازوں کو، ہماری نوافل، ہماری تراویح، ہماری تلاوت اور ہمارے ذکر و اذکار کو اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ بس یہی چیز ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اگر قبول فرما لیا تو ہمارے لیے عید ہے، ورنہ سمجھ لینا وعید ہے، پھر تو اس کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اس لیے موت سے ڈرو، موت اگر ہم ڈریں گے تب بھی موت آنی ہے، اور نہیں ڈریں گے تب بھی موت آنی ہے، لیکن ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ اگر کاش ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اگر ہم اور آپ اگر نماز نہیں پڑھی، اور کاش کھیل کود میں شراب پیتے وقت، جوا کھیلتے وقت، تاش کھیلتے وقت یا حرام کاریاں کرتے وقت اگر موت آ گئی تو کیا حال ہوگا بتاؤ۔ اگر ناجائز کام کرتے وقت اگر کوئی موت کا فرشتہ درمیان میں اگر حائل ہو گیا آ گیا تو اسے کوئی روکنے والا تو ہے نہیں، وہ تو موت تو، کیونکہ قرآن فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت جب آئے گی نہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، اور موت جب آتی ہے، اور قرآن نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، 5ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، یعنی تم چاہے کتنے مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ لیکن موت تم کو وہیں تلاش لے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آئے گی نا تو ایک ساتھ ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، پھر اس وقت ملک الموت سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے ملک الموت ذرا رک جا، مجھے نماز پڑھ لینے دے یا مجھے توبہ کر لینے دے۔ توبہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا، یہ توبہ کرنے کا وقت بس ابھی ہے، جب تک نزا کا وقت نہیں ہے، ورنہ موت کا جب فرشتہ آ گیا تو اس وقت توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، اور اس وقت کی توبہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ بے شک اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ جب ملک الموت، جب اسرائیل فرشتہ جب آتا ہے نا تو مومن کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، بہت سارے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں آپ سے پہلے بہت ساری جماعت آتی ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جو کافرین مشرکین ہیں، جو ظالمین ہیں، جو ظالم ہیں، جو کفار و مشرک ہیں، ان کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔
لیکن رحمت کے فرشتے جب مومن کے پاس آتے ہیں تو اتنی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اس کے لیے وہی انعام کافی ہے، اگر اور انعام اس کے لیے اگر نہ بھی دیا جائے تو وہی کافی ہے۔ اور جو کافرین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے پاس ایسی بھیانک خوفناک صورتوں کے ساتھ میں فرشتے نمودار ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں کہ اس کے لیے اگر اور عذاب نہ بھی دیا جائے تو اس کے لیے وہی کافی عذاب ہے۔ لیکن دوستان محترم، اس وقت کافر بھی کہتا ہے کہ اس وقت اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کافر بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کی توبہ، اس وقت کا ایمان لانا، کیونکہ فرشتوں کو دیکھ کر وہ بھی ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان لانا اس وقت قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، وقت سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ موت کسی سے کہہ کر نہیں آئے گی کہ ابھی تمہاری وقت ہوئے بے نشان نام بر کیسے کیسے ہوئے بے نشان نام بر اور موت کی آندھی جس دن اس عمارت یہ عمارت ہماری تمہاری جو جسم ہے، یہ عمارت جب اس سے موت کی آندھی ٹکرائے گی تو یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ لیکن اس میں بھی فرق ہے حضرت، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے۔ بات ہے یا نہیں ہے؟ اب مان کے چلو تمہارے گاؤں میں یا تمہاری بستی میں کوئی 500 بیگھے کا جوتا مر جائے تو اس کی قبر پر جا کر یہ دعا نہیں مانگو کہ میرے لیے دعا کر دینا، مگر ہاں نبی کا غلام ہو، چاہے روز لانے والا ہو۔ آج ہماری تمہاری بستی میں جا کر دیکھو، جس کے دل کو سکون نہیں ملتی عالم میاں کے مزار پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے ولی میرے لیے دعا کر دو، کیونکہ ہم تم جانتے ہیں یہ نبی کے غلام ہیں، ان کی دعا مولا قبول فرماتا ہے۔ بات ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے ایسے بنو تاکہ مومن دیکھ کر کہیں ارے دنیا میں غریب رہا کوئی بات نہیں، لیکن دنیا میں عاشق رسول بن کر رہا ہے۔ اسی لیے تو لکھ دیا ہے، دیکھیے ہمارا بھائی بہت دنوں تک بیمار رہا اور اب بیماری، جس بیماری اور علت کی وجہ سے یہ موت واقع ہوئی ہے، پروردگار عالم نبی پاک کے صدقہ و طفیل مولا کریم ان کے زندگی بھر کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دے۔ اور حقیقت میں اتنا پیسہ لگایا کہ کوئی گنتی نہیں ہے، مگر شعر لکھا ہے آخری لمحے کہ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا۔ اب دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ پاک نبی کے صدقے ہماری اور آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرما لے تو سمجھ لو ان کا بھی بیڑا پار ہے اور ہمارا تمہارا بھی بیڑا پار ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا، کہ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا، اور چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا، چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا، اور درود پاک پڑھ پڑھ گئے میری میت سجانا تمہیں، کیونکہ حقیقت میں غسل دینے والے سے کہتا ہے اے میرے عزیز بہت آرام سے بہت آہستہ سے غسل دے، کیونکہ میرا جسم تکلیف کی وجہ سے پارا پارا ہو چکا ہے اور تکلیف سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور حقیقت میں جب غسل دیا جائے تو درود پاک پڑھتا ہوا دیا جائے، کیونکہ عاشق جانتا ہے اگر ہماری آواز وہ سن رہا ہے، اس کی آواز ہمیں سننے آئی ہے نہ آئی، لیکن ہماری آواز کو سن رہا ہے۔ اسی لیے تو لکھ دیا ہے کہ درود پاک پڑھ پڑھ گئے میری میت سجانا تمہیں۔
آنکھوں میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کبھی جو یاد آ جائے تو آ گئے قبر پہ میری، کبھی جو یاد آ جائے تو آ گئے قبر پہ میری، کلام پاک کی صورت مجھے پڑھ کے سنا جانا، کلام پاک کی صورت مجھے پڑھ کے سنا جانا، اور چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جب انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو معلوم ہے ہم اور آپ تو دیکھتے ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھتا ہے اپنے تمام عزیز و اقارب کو دیکھتا ہے، لیکن اس وقت کوئی ذرہ برابر بھی اس کے لیے کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، چاہے بلڈنگ ہو، آپ کی عمارت کتنی اچھی بنائی ہو آپ نے، لیکن اسے کوئی ہماری آپ کی بلڈنگ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یا تجوری بھرے پیسے ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، کوئی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر اس وقت کوئی چیز دنیا کے اندر کوئی کام آ سکتی ہے تو ایک قرآن مقدس کی چند آیتیں کریمہ ہیں۔ اگر قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ یاسین شریف اگر پڑھ کر اس کے سامنے اس کے پاس میں بیٹھ کر اگر اس کو سنا دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روح جس وقت نکلتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں اس کی کچھ تخفیف یعنی کچھ کمی ہو جاتی ہے، آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھنے والا اگر کسی کے درمیان میں بیٹھ کر اگر قرآن پاک کو پڑھے تو پڑھنے والا بھی ثواب کا مستحق ہے اور سننے والا بھی ثواب کا مستحق ہے، اور ثواب کا ہی مستحق نہیں بلکہ قرآن پاک کے صدقے میں اللہ رب العزت اس کی تکلیف کو رفع فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا نزا کا وقت ہو، دیکھو اس میں کوئی برائی کی بات تو ہے نہیں ہے نا، اگر کسی کے درمیان بھی اگر کوئی انتقال ہو تو اس وقت اگر جو چند شخص اگر بیٹھے ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ اگر باتوں میں رہے تو سمجھ لینا کہ اس کا معاملہ بڑا خراب ہے، کیونکہ اگر باتوں میں رہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کلمہ شریف پڑھنا چاہیے اس وقت، اور اس سے نہیں کہہ سکتے مرنے والا انسان جو جا رہا ہے اس سے نہیں کہ تو بھی کلمہ پڑھ، بس اگر وہ اپنی مرضی سے پڑھ لے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، ورنہ اس کے پاس بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں۔ اگر کلمہ شریف پڑھتے رہے اور اس نے اگر کلمہ شریف پڑھ لیا اور سن کر اگر پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہے، اس کی ساری منزل آسان ہے، اور اگر نہیں بھی پڑھا تو خاتمہ تو ایمان پر ہو ہی جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کے درمیان میں بیٹھ کر درمیان میں قرآن پاک پڑھا جائے یا کلمہ شریف پڑھا جائے اور درود پاک پڑھا جائے تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں اس کی برکتوں سے اللہ رب العزت اس کی تکلیف کو بھی رفع فرماتا ہے۔ اور انسان ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس وقت روح نکلتی ہے تو جب بال سے جب روح نکلتی ہے تو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت کی تکلیف بس وہ جانتا ہے مرنے والا یا میرا رب جانتا ہے۔ معلوم ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب وصال ظاہری آپ نے فرمایا اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دروازے پر دستک دی تو خاتون جنت دختر مصطفیٰ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آنے والے جب فرشتے نے آواز دی تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا تھا کہ اس وقت آقا کریم کہ کون کہ میں آقا کریم کا غلام ہوں اور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ کون تھا؟ اسرائیل فرشتہ ملک الموت جو آج تک کسی کے یہاں اجازت لے کر نہ گھر میں داخل ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ کس کی بارگاہ میں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اسرائیل علیہ السلام اجازت چاہتے ہیں، لیکن خاتون جنت کہتی ہیں کہ اس وقت میرے والد گرامی کی حالت یہ ہے کہ اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ کسی کے یہاں سے واپس جاتا ہے؟
اسرائیل فرشتہ ملک الموت، لیکن یہ آقا کریم کی بارگاہ ہے، واپس گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ کی جانب سے پھر حکم ہوا تو پھر وہ فرشتہ حاضر ہوا، دستک دی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹی پھر پوچھتی ہیں کہ کون؟ کہ میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک غلام ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ فرشتہ ملک الموت ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن اس وقت بھی آپ خاتون جنت منع کرنا چاہتی تھی، لیکن آقا فرماتے ہیں فاطمہ معلوم ہے یہ کون ہے، آنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ خاتون جنت عرض کرتی ہے ابا جان میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہو، یہ رب جانتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ بیٹی یہ وہ ہے جو بیٹی کو باپ سے جدا کرتا ہے، اور ماں کو بیٹے سے اور بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتا ہے، اور بیوی کو سہاگن سے بیوہ کر دیتا ہے، اور بیوی کو یعنی بیوہ کر دیتا ہے، اور شوہر کو یعنی بغیر بیوی کا کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ملک الموت ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ ان کو اجازت دو۔ اب خاتون جنت نے اس کو اجازت دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ آ کر حاضر ہوئے اور آ کر سلام عقیدت پیش کیا۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ دیکھو تو موت، ملک الموت سے کیا آقا علیہ السلام کی شان تو دیکھیے، بات ہو رہی ہے، گفتگو فرما رہے ہیں آقا کہ کیسے آنا ہوا، کیونکہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار تو جبریل ہے، اور جب جبریل علیہ السلام ہی آقا کریم کے جب خادم ہیں تو یہ اور فرشتوں کی کیا مجال ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے خادم کیوں نہ ہوں گے جب فرشتوں کا سردار خادم ہے جبریل۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ عرض کی اللہ نے بھیجا ہے، اور میرا رب فرما رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اگر چاہیں تو وہ جتنے چاہیں ابھی دنیا میں رہیں، ورنہ اگر ان کی اجازت ہو تو وہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ ملک الموت فرشتہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دینا کہ اس کو اختیار ہے، وہ ہے اختیار ہے، اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ چاہے تو زمین پر رہے جب تک چاہے، اور اگر اس کی اجازت ہو تو وہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام، اتنے میں جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اور جبریل جب حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے بھی سلام کیا، اور سلام عقیدت کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل تم تو کہتے تھے کہ 90 سال کی عمر ہے، یہ 63 سال کے بعد اسرائیل علیہ السلام کا آنا کیسے ہوا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 63 سال ظاہراً دنیا میں آپ رہے، اور 27 سال جو معراج میں آپ نے گزارے، یا رسول اللہ 63 اور 27 ملا کر 90 پورے ہو جاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ فرمان ربی ہے کہ تم جتنا چاہو دنیا میں رہو جب تک چاہو، میرا رب فرما رہا ہے کہ جتنا محبوب چاہے اگر اس کی اجازت ہو تو وہ دنیا میں رہے ورنہ میرے پاس آ جائے۔ حضرت جبریل سے فرمایا کہ میرے رب کی منشا کیا ہے، میرے رب کی منشا کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا رب تو آپ کو اپنے پاس میں بلانا چاہتا ہے۔ اللہ الصمد۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسرائیل اب تم اپنا کام شروع کرو، اپنا کام شروع کرو، روح نکالنے والا کام شروع کر دو۔ اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنا شروع کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو آقا فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل اس وقت بہت تکلیف ہے، تکلیف بہت ہے۔ کیا اتنی تکلیف میری امت کو بھی ہوتی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امت کو زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سمجھ اتنا سننا تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل ساری تکلیف آج میری امت کی تکلیف جتنی ہو وہ ساری مجھ کو دے دینا، اور میری امت کو تکلیف مت دینا۔ اللہ سمجھ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نمازی نیک سچا آپ کا جو امتی ہوگا دم آخر نہ کچھ تکلیف ہوگی جنتی ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کا امتی اگر نمازی ہوگا نیک ہوگا سچا ہوگا تو آقا کریم علیہ السلام اس کو دم آخر کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنتی ہوگا۔ اللہ سمجھ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت بھی یعنی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن اسی غمخوار امت کا اس وقت بھی خیال فرما رہے ہیں۔ پیدا ہوتے وقت بھی آقا کریم نے سجدے میں سر رکھ کے فرمایا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا رب میری امت کو میرے حوالے فرما
فرما دے. اور جب میدان محشر ہوگا, قیامت کا دن برپا ہوگا, اس وقت بھی آقا کریم اپنی اسی غمخوار امت کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے, رب حبلی ربی امتی, یعنی اس وقت بھی اپنے امت کا خیال فرما رہے ہوں گے. اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں بظاہر, یوں تو آقا آج بھی زندہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. لیکن آقا دنیا میں آج بھی آپ کا زمانہ, کل بھی آپ کا زمانہ, اور قیامت تک آپ ہی کا زمانہ ہے. لیکن کہنے کا آخر میں چلتے چلتے کلام الامام امام الکلام عاشق رسول کے چند شعر آپ کے اچھی سماعتوں کا حوالے کر رہا ہوں. پھر صلاۃ و سلام کا وقت ہو رہا ہے, اکلا سنا دوں. عاشق رسول بریلی کی سرزمین سے قلم اٹھاتے اور لکھتے ہیں, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلے کالی ہے, اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا بچور ملا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلے کالی ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے, شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کشے, شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کشے, اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھے بھالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلے کالی ہے. اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے اور محبت سے کہے, یا رسول اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائے ہاتھ اپنا خالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کا. دنیا میں جب خدا کے وہ دلدار آ گئے, دنیا میں جب خدا کے وہ دلدار آ گئے, گل تھا جہاں میں احمد مختار آ گئے, آمنہ کے گھر میں فرشتوں کا صدا, سب دیکھنے کو آپ کا دیدار آ گئے, مبارک باد دی حوروں نے آ کر گیت یہ گائے, جناب آمنہ کے گھر نبی تشریف لے آئے, آمد حضور کا ذکر ظہور ہے, اور تعظیم کا مقام ہے اٹھنا ضرور ہے, کعبے کے بدرو دجا تم بے کروڑو درو تیوا کے, سو دہا تم پکڑو
والضحى